بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. اللہ رب العالمین کا بہت بہت فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اپنی زندگی میں ایک مقدس مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا ہے، تاکہ ہم اس مہینے کو غنیمت جان کر اس کے دن اور رات کے اوقات میں اللہ کی عبادت کر کے اس کو خوش کر لیں، علم کو نشر کر کے یا بدنی عبادت کر کے یا عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان تمام انواع و اقسام کے اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کو ہم خوش کریں۔ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے، یہ سن 1441 کا رمضان کا مہینہ ہے۔ آج میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا مختصر شرح کیا جائے، جو عام مسلمانوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ یہ کتاب توحید کے عنوان پر لکھی گئی نہایت ہی مقدس اور اہم کتاب ہے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ اور جو لوگ سلف صالحین، صحابہ اور تابعین اور ائمہ کرام کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ کتاب قرآنی آیات اور احادیث رسول اور آثار سلف سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کے سلسلے میں یہ کتاب گفتگو کرتی ہے، اور یہ کتاب ہم سبھی حضرات کو جاننا چاہیے کہ اس کتاب نے پورے عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک کوہرام مچا دیا اور شرک و بدعات کے سارے گرم بازاریوں کو ختم کر دیا اس کتاب نے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو وہ مقبولیت دی مؤلف کی نیت اور اس کے علم کی برکت سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے کہ سارے عالم میں یہ کتاب چھا گئی۔ یہ کتاب آج پڑھی جاتی ہے، اس کے بہت سارے علماء نے اس کی شرح کیا ہے، بہت سارے عوام نے اسے یاد کر لیا ہے زبانی، کیونکہ ایک مسلمان بننے کے لیے اس کتاب کی تعلیمات کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا حق تمام انسانوں اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے، جسے ہم توحید کے نام سے جانتے ہیں۔ توحید یعنی اللہ رب العالمین کو ایک سمجھنا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام بھی کتاب التوحید رکھا ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ مؤلف کا نام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ ہے۔ ان کی وفات 1206 ہجری کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کتاب 1206 یعنی 12ویں صدی کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو یہ کیسے اسوہ اور نمونہ ہو سکتا ہے؟ آج یہ لوگ ایک نئی دعوت اور ایک نئی پکار کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جبکہ ان کا یہ دعویٰ سراسر غلط اور کذب بیانی اور بہتان تراشی پر مبنی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر خود قرآن کریم کے اندر کیا ہے، خود احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ بسا اوقات آپ کو توحید کے الفاظ قرآن کتاب و سنت کے اندر آپ کو ملے گا، سلف صالحین کے یہاں اس لفظ کا استعمال آپ کو بھیجا ملے گا، بہت جگہوں پر آپ کو ملے گا۔ قرآن کریم نے اپنے مقصد نزول کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد مقصدیت اور ہدف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔
اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت اور ہر قوم کے اندر رسول کو بھیجا یہ پیغام دے کر کے تم اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ جو جن کی بھی پرستش اور عبادت اور پوجا کی جاتی ہے وہ تمام کے تمام طاغوت کے اندر شامل ہے۔ شیطان بھی طاغوت ہے، پتھر بھی طاغوت ہے، مٹی سے بنا کر پوجے جانے والی مورتیاں اور تمام لکڑی کی چیزیں، پتھر کی چیزیں، شجر، حجر، دریا، پرندہ، آسمان، فرشتے، اگر ان کی عبادت کی جاتی ہے تو طاغوت کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بقا، انسانیت کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے مثال کے طور پر یحییٰ بن زیاد الفراء کہتے ہیں کہ یعبدون کا معنی یوحدون یعنی میری توحید کو مانو۔ اسی طرح سے آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو خود بخاری کے اندر روایت آپ کو مل جائے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے کتاب الجہاد والسیر کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر اس لفظ کا ذکر فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا تھا إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے سواری کی نکیر کو تھامتے ہوئے آپ نے نصیحت کی تھی جب مدینے کے اندر، اور یہ حکم دیا تھا معاذ تم ایسے قوم کی طرف جا رہے ہو جو لوگ عیسائی ہیں، جو لوگ یہودی ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کتاب عطا کیا تھا، تو تم یاد رکھنا سب سے پہلے تم جس چیز کی طرف انہیں بلانا وہ ہے إِلَىٰ أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ، کہ تم انہیں بتانا کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی انسان اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، کوئی انسان اپنی انسانیت کا اور اپنی بندگیت کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والا نہ بن جائے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ انسان اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ ملا دے رہا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ یہ کتاب، اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت کے تعلق سے پہلا باب باندھا کتاب التوحید، اور اس کے بعد کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس کے بعد مختلف آیتیں پیش کی۔ سورہ نساء کے اندر 36ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، تم اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ نے انبیاء کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجا ان تمام کے تمام رسولوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم وحی بھیجیے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، لہذا تم میری عبادت کرنا۔ یہ ہے قرآن اور احادیث کے اندر توحید کے لفظ کا ذکر اور توحید کے معنی اور مفہوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ سلف صالحین کے یہاں بھی دیکھیں گے، صحابہ، تابعین اور ائمہ نے تو ان کے یہ الفاظ جا بجا استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک کتاب ہی قائم کیا، کتاب التوحید، یعنی اس کتاب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر وہ توحید اور اللہ کے حقوق، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے اقوال کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کن خوبیوں سے متصف ہے، اللہ رب العالمین کن صفات کا حامل ہے، اس کا اس کتاب کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ اور بہت سارے محدثین نے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اور اسی طرح سے بے شمار محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر توحید کا ذکر فرمایا، باب قائم کیا ہے۔
اس کے علاوہ کچھ محدثین آپ کو ایسے بھی ملیں گے، ایسے بھی علماء، ائمہ، تابعین آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی کتاب التوحید رکھا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب التوحید امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ ہے، ان کی وفات 311 ہجری کے اندر ہے۔ انہوں نے ایک کتاب ہی لکھی ہے کتاب التوحید، اور اسی طرح سے کتاب التوحید امام ابن مندہ کی بھی کتاب ہے، مشہور و معروف کتاب ہے کتاب التوحید۔ اسی طرح سے کتاب التوحید نامی عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہے، جن کی وفات سن 600 ہجری کے اندر ہے۔ تو مختلف علماء نے مختلف زمانے میں یہ توحید کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، اور اس کے اندر قرآن و حدیث کے ذریعے سے توحید کے مسائل کو، اللہ رب العالمین کے حقوق کو وہاں بیان فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اس کو ابھارا ہے، اور اس کو پیدائش کے مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اسے حکم نہیں دیا جائے گا کسی بات کا، کیا اسے چند کاموں سے اور کچھ چیزوں سے نہیں روکا جائے گا؟ کیا اسے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف نہیں بلایا جائے گا؟ نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے تو پورا قرآن توحید سے پر ہے۔ قرآن کی ہر آیت توحید کا غماز ہے، توحید کے اللہ کے حقوق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں یا تو اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کے حقوق، اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ چند آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین کے حق، معرفت، اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یا قرآن کی آیتیں دوسری قسم کی ایسی ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے چند کاموں سے انسانوں کو روکا ہے اور چند کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ توحید کے حقوق ہے اور توحید کو کامل کرنے والی چیزیں ہیں۔ یا قرآن کی آیتیں کچھ ایسی ہے جو اہل توحید یعنی اللہ رب العالمین کی عبودیت کو، عبادت کو انجام دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ دنیا میں کس طرح کا معاملہ کیا، کس طرح سے ان کی مدد کی، کس طرح سے ان کو فاتح بنایا، کس طرح سے ان کو دنیا میں حکمرانی عطا کی، یا کس طرح سے قیامت کے دن توحید پرستوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور جنت کے اندر کس طرح کی نعمتوں میں انہیں رکھا جائے گا۔ قرآن کی یہ تیسری طرح کی آیت ہے۔ قرآن کی آیتیں کچھ ایسی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ پچھلی امتوں کے اندر جن لوگوں نے اللہ کے حق کے ساتھ اللہ کے حق تلفی کی، اللہ کے حق کو بھلا دیا، اس کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو ملا دیا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے قوموں کو تہس نہس کر دیا، ان کو برباد کر دیا، دنیا کے اندر ان کو عبرت ناک بنا دیا، اور آخرت کے اندر ان کے لیے کیا سزائیں مقرر کی اللہ تعالیٰ، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے 4 طرح کے احکام یا 5 طرح کی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے حقوق کے تعلق سے بیان فرمایا، اور یہی قرآن کے ساری آیتوں کا محور ہے، اور قرآن اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کتاب التوحید کو اور توحید کے مسائل کو سمجھے اور پڑھے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 53 تک کی آیتیں ذکر کی، اور کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو، کیا اعلان کرو؟ تعالو، اے لوگو تم آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تمہارے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں جن چیزوں کو تمہارے اوپر رب العالمین نے حرام کیا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرانا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمہ اللہ نے ان کے قول کو نقل کیا ہے، اس آیت کے ضمن میں
وہ کہتے ہیں من سرہ ان ينظر الى صحیفۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہ خاتمہ فلیقرأ هذه الآیات. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے کو پڑھے یا وصیت کو پڑھے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے، تو ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے. اور ان آیت میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شرک نہیں، شریک نہیں ٹھہرانا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا پہلا حق ہے. قرآن کو انسان اس وقت صحیح مزہ اور لذت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے حقوق اور توحید کو جانتا ہو. اللہ رب العالمین کو جب وہ پہچانے گا تب وہ تب وہ اپنے حق کو، اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کر پائے گا. اگر انسان اللہ رب العالمین کے حق کو نہیں پہچانے گا تو قرآن کو پڑھنے میں قرآن اس کے دل میں نہیں اترے گا. اللہ رب العالمین کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اس کے دل میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین کے حق کو پہچاننا نہیں لگے. انسان اپنے رب کو حق کو کیسے پہچانے گا؟ اسی توحید کے علم کے ذریعے سے. انسان اس علم کو حاصل کرے، کتابوں کے ذریعے سے پڑھے، عوام الناس تک یہ کتابیں شرح کی جائیں. جیسا کہ بہت سارے بعض علماء ابھی اس کتاب کے شروحات کی طرف اتر آئے ہیں اور اس کتاب کو اپنے درس کا موضوع بنا رہے ہیں اور اس کی شرح کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے علم میں برکت دے اور ان سے علماء کو اور امت کو فائدہ پہنچائے. جب امت توحید کے مسائل کو سمجھے گی تب تک امت کے اندر سے گمراہیاں دور ہوگی، شرک و بدعات دور ہوں گے، خرافات اور گناہ اور معاصی دور ہوں گے معاشرے کے اندر سے. اور جب توحید عام ہوگا تو اسلام کو عزت ملے گی، مسلمانوں کو عزت ملے گی. جب مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کے حق کو، توحید کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، تب اللہ رب العالمین نے اس قوم کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کنت بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب بخاری کی کتاب الرقاق کے اندر یہ روایت امام بخاری نے نقل کیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی وبینہ الا آخرۃ الرحل. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. بخاری کی دوسری روایت کے اندر حمار کا لفظ آتا ہے اور یعنی گدھے کے اندر گدھے پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. اور بخاری کے اندر اس سواری کا نام بھی ذکر آیا ہے، اس گدھے کا نام عفیر تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے میں پیچھے سوار تھے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس واقعے کی شرح کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں لیس بینی وبینہ الا آخرۃ الرحل، کہ میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اور صرف کجاوے کی لکڑی کا فاصلہ تھا. یعنی اونٹ یا گدھے پر بیٹھنے کے لیے، اڑنے کے لیے ایک لکڑی استعمال کی جاتی ہے، وہی لکڑی ہمارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، اے معاذ. تو معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور تینوں مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا اس کے بندے پر کیا حق ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے
اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اگر بندے اللہ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ اور بعض روایتوں کے اندر بخاری کی موجود ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو خوشخبری نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس خوش فہمی میں رہ کر عمل کرنا چھوڑ دے اور پھر وہ گمراہ ہو جائیں اور جہنم رسید ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس فضیلت والی اہم ترین حدیث بیان کرنے سے منع فرما دیا۔ اب اسی ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور توحید کے مسائل اور باریکیاں اور شرک سے بچنے کے جو ذرائع ہیں اور کون سی باتیں شرک ہیں اس کو جاننے کی توفیق دے، اس کے بعد پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الہ العالمین تو ہماری عبادتوں کو توفیق قبولیت سے نواز اور تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو قبولیت سے نواز دے اور ہمیں اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ تیری عبادت اور شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری